نے آج سے عرض کیا تھا رسول اور نبی میں فرق ہے. ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے. یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے. رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک تکمیل رسالت کا بھی دوسرا حصہ. اور اس کے لیے میں نے ایک عنوان اور قائم کیا ہے، معراج انسانیت کا مظہر اتم. کیوں؟ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، مسجود ملائک بنا دیا، تمام فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے. ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تین معنی میں. سجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، ان سب نے کیا، اجمعون، سب نے مل کر کیا. لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، اس کا صحیح مظہر جو ہے وہ شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی عظمت اس کو دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کجا. اے غالب، تیری شخصیت کی وجہ سے انسان کی سوچ پر یہ بات کھلی کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے. یہ تیرے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی. اس کا ظہور، اس کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج انسانیت. اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ. تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے. پوری نوع انسانی کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا. واحد رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک. زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے. یعنی دونوں طرف سے بھلائی، دونوں جہانوں میں کامیابی. اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے. مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں. احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے. مولانا ولی
वलीउल्लाह सईदी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम करें। समझिए रसूल अल्लाह से जुड़ी वो तमाम बातें जिन पर अमल करके मोमिनीन होते हैं अल्लाह के करीब। तफहीम हदीस आज रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। तकमील रिसालत का मंतकी नतीजा। तकमील रिसालत का एक मजहर यह है, नोट कीजिए, आपसे पहले जितने रसूल आए वो साफ किसी इलाके के लिए आए, किसी कौम के लिए आए, किसी शहर के लिए आए। पूरी नौ इंसानी के लिए कोई रसूल मबूस नहीं हुआ। वाहिद रसूल है अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बेइज्जत है पूरी नौ इंसानी के लिए। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें कुछ शक हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि कुरान मजीद में हजरत हूद के बारे में तो है, कौम आद के लिए भेजे गए, वइला आदिन अखाहुम हूदा। हजरत सालेह कौम समूद की तरफ भेजे गए, वइला समूदा अखाहुम सालेहा, वइला मदियना अखाहुम शुएबा। ठीक है, लेकिन हजरत ईसा के बारे में इश्काल पैदा हो सकता है। हजरत ईसा के मानने वाले इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, सारी नस्लों के लोग हैं। फार ईस्ट में चले जाइए, ईसाइयत मौजूद है। आप वो जो तारीख कहलाता है ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, उसके घने तरीन जंगलात में कांगो के तास में पहुंच जाइए, वहां आपको ईसाई मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईसाई मिशनरीज ने तबलीग के ज़िमन में जो कारनामे किए हैं, जहां जहां पहुंचाया है, आम इंसान का वहां पहुंचना आसान काम नहीं है। कांगो का तास हो, अमेजन का तास हो, कहां नहीं पहुंची। आपके मुल्क में जैकबाबाद में बैठे हुए, कितनी गर्मी, शदीद गर्मी, जाते हुए घबराते हैं हम भी वहां पर, लेकिन वहां उन्होंने अपने मिशन कायम किए। तो इससे शक होता है कि शायद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम उनकी बेइज्जत पूरी नौ इंसानी की तरफ हो। लेकिन इस नुक्ते को समझ लीजिए, और ये अकली एतबार से, मंतकी एतबार से और नस के एतबार से, मनसूस मनकूल होने के एतबार से, हजरत ईसा की बेइज्जत सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में कहा गया, रसूलन इला बनी इसराइल, वो रसूल थे बनी इसराइल की तरफ। कुरान की तो नस्स कतई हो गई। खुद इंजील में मौजूद है, हजरत मसीह फरमाते हैं, मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं। इंजील में मौजूद है। इससे भी ज्यादा क्लियर बात, जब आपने अपने 12 हवारियीन को भेजा है, जाओ अब जो चीज तुम्हें मुझसे मिली है अब तकसीम करो, लोगों में पहुंचाओ, तबलीग करो। लेकिन फरमा दिया था जेंटाइल्स में तबलीग नहीं करनी है तुम्हें। ये गोयम्स और जेंटाइल्स, ये इस्तिलाह है यहूद की, कि यहूदी समझते हैं कि पूरे इंसान तो सिर्फ हम हैं यहूदी, बाकी जो इंसान है मुख्तलिफ नस्लों के, ये इंसान नुमा हैवान है। शक्लें इनकी इंसानों की सी हैं, हकीकत में ये हैवान है। जेंटाइल्स एंड गोयम्स, ये दो इस्तिलाहात हैं उनकी। लेकिन जेंटाइल्स को तबलीग करने से हजरत मसीह ने रोका, ये भी इंजील में मौजूद है। बल्कि उसमें जो अल्फाज इंजील में है वो तो मैं समझता हूं कि हजरत मसीह के अल्फाज नहीं हो सकते। उसमें यकीनन जो है कहीं किसी और ने नमक मिर्च मिला दिया है।
الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا. یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے واللہ اعلم. لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی، رسول الی بنی اسرائیل، اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بعثت تھی. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. یہ اصل میں سینٹ پال تھا. جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کیا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپکلش کو زندہ کیا، اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے، یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب. اور ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نقل کفر نہ باشد. بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے. 1,00,000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. تو وہ جو سیلاب چل رہا تھا اسلام کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جو اسلام کا ایڈوانس چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، وہ رک گیا انٹرنل سیبوٹاج کے نظریے میں. ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا. سینٹ پال جو ہے، سینٹ، اب چونکہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا. جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ لبادہ اوڑھ کر کے مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام عطا کیا ہے. پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا. عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو، لیکن یہ دین آخری تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. لیکن اس سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا. یہ سینٹ پال نے کیا ہے. حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تثلیث موجود نہیں ہے. چاروں اناجیل آپ پڑھ جائیے، اناجیل اربعہ، متی کی ہو یا جون کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ ملے گا تثلیث کا. یہ سینٹ پال کی ایجاد ہے. نمبر 2، شریعت ساقط. حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ تم پر بھی نافذ رہے گی. انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ساقط. اور نمبر 3، اس کی تبلیغ کا دائرہ جینٹائلز میں، نان جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے. ورنہ از روئے قرآن، از روئے انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی. یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف الفاظ میں آیا. سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ کسی ایک قوم، ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے، رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے، لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت رحمت للعالمین بن گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے. یہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر ہے. اور سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، قل یا ایھا الناس، اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف. اب آ رہی ہے مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. ختم رسالت کا یہ پہلو، یہ مظہر تاحال تشنہ تکمیل ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے بھیجا محمد کو غلبہ دین کے لیے،
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے۔ ان دونوں کو جوڑیے، صغرا کبرا ملا دیجئے، تو بعثت محمدی کا مقصد، تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جبکہ کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو کام ابھی نہیں ہوا، پوری نوع انسانی تک تو دین نہیں پہنچا، پوری نوع انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ حضور نے خبریں دی ہیں اپنے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت، 5 ادوار۔ پہلا دور دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ، تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، 5واں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ نوع انسانی اس 5ویں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر آپ نے خبر دی، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیل رسالت کا یہ مظہر پورا نہ ہو کہ کل روئے ارضی پر محمد کا لایا ہوا دین، دین الحق اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، برداشت کی، جانیں دی، قربانیاں دی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت حمزہ جیسے بھی ان میں ہیں، ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے۔ حضرت حمزہ جو ہیں ان کی جان کا تو کیا قیمت اندازہ لگائیں گے۔ یہ جانیں گئی ہیں تب دین آیا ہے، دین غالب ہوا، لیکن ہونا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو؟ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فہم اور اس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسا کامل اور متوازن اسوہ ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سکون، راحتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے اس عظیم نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ فرمائیں سیرت حبیب کبریا صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے اس پاکیزہ زندگی کا ہر عمل جس نے ساری دنیا کو جینے کا مقصد عطا کیا۔ سیرت حبیب کبریا، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات میں جس کا کوئی شریک نہیں،
جس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا ٹھیک نہیں، جس کی حکمرانی زمین و آسمان پر ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے، دلوں میں ہو اس کی رضا کی طلب، صرف اسی کے لیے ہو ہر عبادت، ہر کام، یہی ہے اسلام کا پیغام۔ جانیے کیوں مقبول ہوتی ہیں دعائیں جب سجدوں میں ہو تڑپ۔ دوڑو اپنے رب کی طرف ہر بدھ شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ایک اور حدیث جو مقداد بن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں: لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس روئے ارضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر دے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا۔ اور اسی وقت ہے کہ واقعتاً حضور کی ختم نبوت، ختم رسالت بمانی تکمیل رسالت و تکمیل نبوت، اس کا بتمام و کمال ظہور اسی وقت ہوگا۔ علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی، اس کے مضامین کو بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے بے شمار اپنے اشعار کے اندر استشہاد کیا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں بھی کہ یہ دور آ کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کل روئے ارضی پر لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ، حکومت، حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ دیکھیے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، فوجیں نکلی ہیں مشرق اور مغرب، مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، پھر یہ پورا ملک جو اس زمانے کا خراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی، مغرب میں شام، اور شام سے ہو کر سینائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ گئی۔ کہاں سے کہاں تک، از کجا تا بے کجا۔ وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتنہ جو تھا سبائی فتنہ، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا، آپس میں بھڑا دیا مسلمانوں کو، قوت ٹوٹ گئی۔ جیسے کہیں اونچائی پر ٹرک چڑھ رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے، تو موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھبراتا ہے، یہ موشن ٹوٹ گیا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں ہمارا تھم گیا اور ریورسل شروع ہو گیا۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کتنی قربانیاں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے،
اگرچہ موجودہ حالات